آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، میاں صاحب کی اس وقت موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سارے دان ٹوٹ کے گر پڑے. بادشاہ نے ایک مفسر کو بلوایا، اسے اپنا خواب سنایا. مفسر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کے سارے گھر والے جو ہیں وہ آپ کے سامنے مر جائیں گے. بادشاہ نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا. اس نے فوراً ہی مفسر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اس کے بعد ایک اور مفسر کو بلوایا گیا. بادشاہ نے اس کو بھی اپنا خواب سنایا. مفسر نے جواباً کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو مبارک ہو. خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنے گھر والوں میں سب سے لمبی عمر پائیں گے. بادشاہ خوش ہوا اور مفسر کو انعام و کرام دے کے رخصت کر دیا. بظاہر یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، یہ دونوں باتوں کے جوابات ایک ہی ہیں، لیکن الفاظ مختلف تھے. میاں صاحب کو شاید شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہوگا کہ میاں صاحب بڑے گھر سے پنگا اچھا نہیں رہے گا، تو میاں صاحب اس پہ خفا ہو گئے ہوں گے. پھر وہ بھی خفا ہو گئے، پالیسی اور بیانیے کے اوپر تضاد آنے لگا اور پھر انہوں نے راستے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ دنوں بعد وہ باقاعدہ اعلان بھی کر دیں گے. لیکن میاں صاحب کو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ آپ کو عوامی طور پہ مضبوط کرے گی. میاں صاحب نے اس بات کو دل سے لگا لیا ہے کہ میں اب مزاحمت کی سیاست کروں گا. اسی لیے میاں صاحب احتساب کے اوپر آئے ہیں. اسی لیے میاں صاحب نے لندن سے آنے کے بعد پاکستان میں قدم رکھنے پہ اپنے بیانیے کو تبدیل کر لیا. اسی لیے میاں صاحب اب جو میل ملاقاتیں کر رہے ہیں اس سے لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم پارٹی کے ساتھ کیوں جڑے رہے، بتاؤ تم نے پارٹی سے کیوں علیحدگی اختیار کر لی. ابھی حالیہ ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے میاں صاحب نے جن لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں ان ملاقاتوں میں یہی کچھ پوچھا گیا ہے کہ کیا بنے گا، کیا بننا چاہیے. احمد فاخر کا اسی موقع پہ لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کو دیکھو وہی سرگرم سفر ہے، دنیا کہیں ویران نہ ہو جائے یہ ڈر ہے، لائے گی کبھی رنگ ہواؤں کی محبت، ہم جس میں بسر کرتے ہیں وہ ریت کا گھر ہے، صحرا میں کسی سائے کی امید نہ ٹوٹی، حسرت کی نگاہوں میں بگولا بھی شجر ہے، نکلی ہے گمانوں سے یہی شکل یقین کی، جس سمت اڑے گرد وہی راہ گزر ہے. میاں صاحب نے ابھی جو ملاقاتیں کی ہیں، دانیال عزیز صاحب سے ملاقات کی اور دانیال عزیز صاحب سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ بنی تھی کہ میڈیا پہ بیان دینا پڑا. تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات میں معذرت کر لی. انہوں نے نواز شریف صاحب نے دانیال عزیز صاحب کے رویے پہ بھی گلا کیا. یہ جو ملاقات ہے یہ جمعے کے روز ملاقات ہوئی تھی. پارلیمانی اجلاس میں دانیال عزیز صاحب جو تھے وہ پارٹی ٹکٹ کے لیے انٹرویو دینے پہنچے تو ان کے ٹکٹ کے لیے NA-75 سے درخواست ہی موجود نہیں تھی. دانیال عزیز نے بورڈ کے سامنے یہ موقف اپنایا کہ اسپتال میں داخل ہونے کی وجہ سے درخواست میں جمع نہیں کروا سکا، جس پر نواز شریف صاحب نے انہیں جواباً کہا کہ دانیال عزیز صاحب، میں نے جو میڈیا پر دیکھا اس سے مجھے افسوس ہوا، بہتر ہوتا کہ آپ میرے پاس آتے اور بہتر یہی ہوتا کہ آپ کو کوئی شکوہ تھا تو آپ یہاں پہ آ کے بات کر لیتے. دانیال عزیز نے نواز شریف سے معاملے پہ معذرت کر لی ہے. لیکن اس ضمن میں جو اندرونی خبریں منظر عام پہ آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ کسی جگہ سے کسی نے تین ٹکٹ مانگ لیے ہیں. ایک اپنے لیے مانگا MNA کے لیے، اپنی والدہ کے لیے مانگا MPA کے لیے، اپنے بھائی کے لیے مانگا MPA کے لیے، اور ایک ہی MNA کے نیچے جو 2 حلقے بنتے ہیں وہاں سے ٹکٹ مانگے گئے. تو اس کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اسے خیبر پختونخوا کے اندر مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام فے جو ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی خیبر پختونخوا میں پوزیشن ایسی ہی ہے جیسی جمعیت علماء اسلام فے کی پوزیشن پنجاب کے اندر ہے. تو یہاں پہ کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر اتحاد کرنا چاہتی ہے تو اس کے مقابلے کے اندر جنوبی پنجاب میں ہمیں نشستیں اسے دینا پڑیں گی. وہاں پہ ٹکٹ ہمارا جو ہے وہ ہمارے امیدوار کی حمایت کرنا پڑے گی، اسی کو ووٹ ڈلوانا پڑیں گے، اور یہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی کے اوپر ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اب اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کیا پنجاب میں حصہ دے گی؟ اگر پنجاب میں وہ جمعیت علماء اسلام فے کو حصہ دینا چاہتی ہے تو IPP کو جنوبی پنجاب میں کیا حصہ دے گی؟ پاکستان مسلم لیگ کاف کو جنوبی پنجاب میں کیا حصہ دے گی؟ کشمکش اور گوما گوم کی کیفیت ہے. دوسری طرف سابق صدر آصف علی زرداری نے پارٹی رہنماؤں کو پاکستان تحریک انصاف سے انتخابات میں اتحاد نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. آصف علی زرداری صاحب کی گورنر ہاؤس پشاور میں گورنر غلام علی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی اور سابق صدر نے پارٹی میں اختلافات جلد ختم کرنے کی ہدایت کی، کیونکہ پارٹی کے اندر خیبر پختونخوا میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں کہ
کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے دھڑوں کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. تو انتخابات کے لیے ٹکٹس کی تقسیم سے متعلق امور پر بات ہوئی اور پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی, یہ واضح کیا کہ دیگر جماعتوں سے اتحاد کا فیصلہ جو ہے وہ صوبائی قیادت کرے گی, پاکستان تحریک انصاف سے نہیں کریں گے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی آپ حمایت کریں گے یا ان کے ساتھ اتحاد کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور اب جا کے آصف علی زرداری صاحب یہ فیصلہ کیوں کر چکے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے رہنما جو اعلیٰ عہدوں کے اوپر بھی فائز رہے, وہ پاکستان تحریک انصاف سے رابطے اپنے جوڑ رہے ہیں, ان کی وکالت بھی کر رہے ہیں. جس طریقے سے سردار لطیف کھوسہ صاحب جنہوں نے آج اپنے گھر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا پرچم جو ہے وہ بلند کر دیا ہے, لہرا دیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. تو ان کی شمولیت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اگر بہت بڑا دھچکا نہیں ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مضبوطی کی وجہ ہوگی. بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے, تو سردار لطیف کھوسہ صاحب کی اس وقت سیاست کی عمر گزر چکی. لطیف کھوسہ صاحب بڑے منصب پہ جو رہ سکتے تھے وہ رہ چکے. اس وجہ سے مستقبل کے اندر سردار لطیف کھوسہ صاحب کے کچھ امکانات دکھائی نہیں دے رہے تھے کہ وہ دوبارہ آ سکیں. پاکستان تحریک انصاف سے دوبارہ جڑنا ان کا ایسے ہی ہے جیسا مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈال دینا. تو سردار لطیف کھوسہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, سابق چیئرمین جو ہیں, جو بانی تحریک انصاف ہیں عمران خان صاحب, ان کی وکالت کی, ان کے لیے وکالت نامے اپنے جمع کروائے جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے. اسی وجہ سے اب جا کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. اسی شمولیت کی وجہ سے مستقبل قریب کے اندر انہیں بہت بڑا فائدہ ہوگا, انہیں بھی فائدہ ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوگا. اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے اعتزاز احسن صاحب, جن کی خبریں پہلے آ رہی تھیں, وہ اعتزاز احسن صاحب بھی اس پارٹی کے اندر شامل ہوں گے. کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حالیہ جو کیس لگا ہوا ہے بھٹو صاحب کا, اس بھٹو صاحب کے کیس کے اندر عدالت نے ان کی معاونت طلب کی تھی کہ آپ آئیں اور معاونت کریں عدالت کی, تو انہوں نے اس سے معذرت کر لی تھی. تو بادی النظر میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں نہیں ملنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جی ڈی اے نے انکار کر دیا اتحاد سے اور تحفظات کا اظہار کر دیا, اور جی ڈی اے کے تحفظات کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک طرف اتحاد کی باتیں کر رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے رہنماؤں کے ساتھ رابطے بھی جاری ہیں. تو ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کو اب یہ لگا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں, تو ہم کیوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کریں. تو اس وجہ سے انہیں پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد نہ کرنا مناسب لگ رہا ہے. لیکن اسی ضمن میں ایک خبر اور بھی منظر عام پہ آئی. ایئرپورٹ سے جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے اے ایس ایف, ان کی طرف سے ایک ہدایت نامہ جاری ہوتا ہے کہ ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس کے اوپر حاضر سروس جو ججز ہیں ان کے اہل و عیال اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اہل و عیال کی کوئی تلاشی نہیں لے گا. یہ حکم نامہ آج کے دن جاری ہوا. یہ حکم نامہ اس دن جاری ہوا جس سے ایک دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ہمراہ بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں. تو بادی النظر میں یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو, اور جو اسٹیٹ لیول کی جو انہیں عزت ملنا تھی وہ نہ ملی ہو. یہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہے, لیکن یہ ٹائمنگ یہ بتاتی ہے کہ جب ایک دن کے بعد یہ جاری ہو رہا ہے تو اس سے ایک دن پہلے کچھ نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس لیٹر کے اندر حاضر سروس جب آپ نے ججز لکھ دیے تو اس کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان بھی آپ کو لکھنا پڑا. جب آپ حاضر سروس ججز کی بات کرتے ہیں تو اس میں سارے ججز آ جاتے ہیں, تو چیف جسٹس اس سے مبرہ نہیں ہے, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کا ساتھ میں مینشن کرنا اس میں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا, اور اگر آیا ہے تو اعلیٰ حکام کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے, اور یہ بھی جواب دینا چاہیے کہ اگر یہ آئین و قانون کی روشنی کے اندر تھا تو پھر یہ لیٹر کیوں جاری کرنا پڑا, اور اگر انہیں استثناء حاصل ہے اور ان کے اہل و عیال کو حاصل ہے تو پھر انہیں روکنا کیوں پڑا. یہ وجوہات, یہ باتیں منظر عام پہ آنی چاہیے. لیکن موجودہ صورتحال میں سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ گہما گہمی اس حد تک بڑھنے والی ہے کہ پارٹیز کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں وہ لوگ اصل میں ووٹ حاصل کرنے والے ہیں
یا وہ لوگ جو چھوڑ کے اپنی وفاداریاں کسی اور کے ساتھ شو کر رہے ہیں وہ ووٹ حاصل کرنے والے ہیں؟ یہ کشمکش اس حد تک حاوی ہو جائے گی کہ پارٹی یہ پہلے سے سوچ ہی نہیں پائے گی کہ کس کی کتنی اکثریت ہو سکتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.